وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن زیادہ تر لوگ علم نہیں رکھتے۔ آج بھی زیادہ تر لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو دین قیم ہے، یہ جو قیمتی دین ہے، اس کی ارزش کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، جو پیروکار ہیں انہی کو اندازہ نہیں کہ یہ دین کتنا پر ارزش ہے۔ دین پہ عمل کرنے کے بعد ایک افتخار محسوس ہونا چاہیے کہ پروردگار ہم تیرے دین پہ عمل کر رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سب کو اپنی فطرت پہ خلق کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ پہ میں نے برادر ساقی سے کہہ دیا تھا کہ میں 9 بجے ممبر لے لوں گا، اس کے بعد میری عام طور سے 2 مجالس ہیں، 8ویں مجلس تو دن میں ہی ہوگی ظہر کے فوراً بعد، لیکن یہ جو 4 مجالس ہیں کیونکہ اس کے بعد مجالس ہیں وہ بہت تاخیر ہوگی۔ مجھے اندازہ ہے کہ مجمع آخر تک آتا رہے گا کیونکہ ہم نے آج ممبر جلدی لے لیا، لیکن میری درخواست یہ ہوگی کہ سب لوگ 9 بجے اگر آ جائیں، بلکہ 8:30 جب بھی مجلس شروع ہو تاکہ ہم 9 بجے ممبر لے سکیں۔ تو آج کے لیے بہت معذرت کہ میں نے پہلے شروع کر دیا، مجھے اندازہ ابھی تک لوگ آ رہے ہیں اور سب لوگ تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ مجلس جلدی ہو گئی ہے شروع، لیکن میرا وقت جلدی رہے گا کیونکہ مجھے 2 مجالس پھر وہ دونوں مجالس میں تاخیر ہوگی۔ موضوع کو سنتے رہیے گا، سورہ روم ہے، فطرت میرا موضوع ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے سب کو اپنی فطرت پہ خلق کیا۔ اب یہ اللہ کی فطرت کیا ہے؟ آئیں ذرا حبیب خدا سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو حبیب خدا فرما رہے ہیں کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا۔ وَأَبَوَانِ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُجَنِّسَانِهِ، یہ ماں باپ ہیں جو بچوں کو کبھی یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی نصرانی بنا دیتے ہیں، یعنی عیسائی مسیحی بنا دیتے ہیں، کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہر بچہ پیدا مسلمان ہوتا، ماں باپ اسے کبھی یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی عیسائی، کبھی مجوسی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا۔ توجہ، ہر بچہ توحید پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ عدل پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ عقیدہ نبوت پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ عقیدہ امامت و ولایت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب پہنچ رہے ہیں بہت سے لوگ۔ ہر بچہ عقیدہ قیامت پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ کی گود ہے جو کبھی یہودی بنا دیتی ہے، کبھی عیسائی، کبھی مجوسی۔ اب پتہ چلا پالنے والی گود کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، یہ پالنے والی گود کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تھوڑی سی اور توجہ کر لیجئے گا، یہ پالنے والی گود کا بہت اثر ہے۔ یہ جو آغوش پالتی ہے اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اور اگر کسی آغوش میں پلنے والے کبھی محمد بن رہے ہوں، کبھی علی بن رہے ہوں، جعفر طیار بن رہے ہوں، عقیل بن رہے ہوں، تو مانو نا گود کا اثر اچھا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں زیادہ؟ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گود اتنی پاک ہے۔ اچھا عزیزان گرامی، اب آپ کہیں گے آپ نے خود تو پڑھا ہے کہ معصوم کو اللہ ہی بنا کے ایسا بھیجتا ہے۔ بالکل صحیح، میں نے ایسا ہی پڑھا، توجہ۔ لیکن اللہ نے پھر گود چنی ہے نا، جسے میں نے محمد بنا کے بھیجا ہے، جسے میں نے علی بنا کے بھیجا، پھر اتنی ہی پاک گود ہو جو محمد کو پال سکے۔ جو علی کی پرورش میں حصہ لے سکے۔ عزیزان گرامی، یہ گود، اب یہ اللہ فرما رہا ہے، میں تو جلدی سے اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے سب کو فطرت پہ خلق کیا ہے۔ آئیں ذرا، اب تو پھر بہت سے لوگ کیسے کافر ہو جاتے ہیں، یا مثال کے طور پہ مشرک ہو جاتے ہیں، یا ملحد ہو جاتے ہیں۔ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ میں ایک اور بھی بات کہنے والا، صرف عقیدہ نہیں، عمل بھی۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، میں بہت زیادہ ابھی آج کھولنا نہیں چاہ رہا تھا موضوع کا، لیکن سن لیجئے، یعنی ہر بچہ پیدا ہونے والا سچا پیدا ہوتا ہے۔ اخلاقیات جو اسلام کے انہی پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت میں سچ ہے۔ ماں باپ جھوٹا بناتے ہیں، اور جب آپ پہلی دفعہ جھوٹ سکھاتے ہیں نا بچے کو، کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں، تو بچہ کہتا ہے ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں۔ شاید کچھ لوگ پہنچ گئے ہوں، کیونکہ بچے کو تو جھوٹ آتا نہیں، ہم سکھا رہے ہیں۔ توجہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ سچا پیدا ہوتا ہے۔ جو پہنچ گئے انہیں سلام۔ ہر بچہ امین پیدا ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ توجہ، یہ ساری خوبیاں عادل پیدا ہوتا ہے۔ ظالم ہم بناتے ہیں، جھوٹا ہم بناتے ہیں۔ توجہ، یہ ساری برائیاں معاشرہ سکھاتا ہے۔ پیدا ہونے والا بچہ عقیدے پہ بھی آتا ہے اور اخلاق پہ بھی آتا ہے۔
میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اب فطرت جسے کہا جاتا ہے نیچر یا انیٹ نیچر کہہ لیں گے، یعنی انگریزی کا ترجمہ بچوں کے لیے نوجوان، کہ میں جانتا ہوں یہاں انگریزی میڈیم میں زیادہ پڑھتے ہیں، مجبوری ہے کہ میں سہارا لوں گا انگریزی کے الفاظ کا. تو اب یہ پوری ایک بحث ہے غریزہ اور فطرت میں فرق. میں یہ پڑھوں نا موضوع، میں نے ایک بہت علمی موضوع لیا اور آپ کی سماعتوں پہ مجھے بہت بھروسہ ہے، میں پہلے پڑھ چکا ہوں اور آپ نے میرا بڑا بھرپور ساتھ دیا تھا، اور آپ اکثر چہرے تو نظر آ رہے ہیں میں جہاں پہ پڑھ رہا ہوتا ہوں وہاں ہوتے ہیں، تو اس لیے میرا ساتھ دیجیے گا. میں یہ ایک علمی موضوع ہے میرا، بہت پیچیدہ اور علمی موضوع ہے، لیکن اس کو میں بہت آسان بنا کے کوشش کروں گا. غریزہ اور فطرت یہ دو عربی کے لفظ ہیں، غریزہ فطرت. تو اب یہ یعنی غریزہ اور بھی گہرا ہوتا ہے، فطرت سے بھی گہرا. توجہ، یعنی فطرت کو کئی مرتبہ معاشرہ بدلوا دیتا. اولاد کی محبت فطرت میں ہے، توحید فطرت میں ہے، لیکن وہ عقیدہ توحید کو سپریس کرتے ہیں، معاشرہ دبا دیتا ہے، کچھ دیر کے لیے رک جاتا ہے، لیکن اندر سے آواز آتی رہتی ہے خدا ہے. توجہ، میں پہنچا پا رہا ہوں؟ ایک آدمی نے آ کے چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، امام جعفر الصادق علیہ السلام، محمد، کہا کہ مولا میں خدا پہ مجھے کوئی دلیل دیجیے، میں خدا کو نہیں مانتا. اب مولا کے سارے شاگرد ساتھ میں بیٹھے ہیں، تو مولا ان سب کو سکھا رہے ہیں کہ توحید سکھانی ہے تو کیسے. تو مولا نے فوراً سوال کیا، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ کچھ لوگ پہنچ گئے. یعنی دیکھیں مولا اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں، پہلے پیشہ پوچھو، تعلیم پوچھو، پھر جواب دو. کچھ لوگ پہنچ گئے. دیکھیں امام اپنے حساب سے جواب نہیں دے رہے، آنے والے کے معیار کو دیکھ رہے ہیں، اس کے حساب سے جواب دے رہے ہیں. میری بات پہنچ رہی ہے؟ امام نے پوچھا بتاؤ کیا کرتے ہو؟ کہ میں ملاح ہوں، کشتی چلاتا ہوں. تو دریا، بڑے بڑے دریا جیسے فرات ہے اور ہے دجلہ ہے، ایسے بڑے بڑے دریا، اس کو پار کرنے کے لیے کشتی لے جاتی تھی. اب تو دریائے خشک ہو گئے، لیکن دریا سندھ دنیا کے بڑے دریاؤں میں سے ہے. اگر آپ دیکھیں نا تو یہ اس کا چوڑائی بہت زیادہ ہے، تو کشتی میں کو پار لے جاتے تھے. اس زمانے میں پل عام نہیں تھے، برج نہیں تھے. تو کہا میں کشتی چلاتا ہوں، لوگوں کو اس دریا کے پار لے جاتا ہوں، ندی کے پار. مولا نے کہا کبھی ایسا ہوا کہ دریا کے اندر تلاطم آیا ہو، پانی کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے نا، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں، جب سیلاب آتے ہیں جو لوگ پہنچ گئے انہیں سلام. تو کہا یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، میرا تو کام یہی ہے صبح سے شام تک، یہ تو ہر سال کئی دفعہ ہوتا ہے. مولا نے کہا کبھی ایسا ہوا کہ تلاطم آیا ہو پانی میں، تمہاری کشتی تھپیڑے کھانے لگی ہو. اب یہ صلاح تو سمجھتے ہیں لوگ یہاں کے بچے، تھپیڑے کھانا یعنی کشتی ڈگمگانے لگی ہو، جیسے کار بالکل ڈولنے لگ جائے گا، تھپیڑے کھانے لگی ہو. پانی کا جو ہے وہ اور بھی زیادہ فشار ہوتا ہے. کہا ہاں یہ عام ہے. کہا کبھی کشتی ٹوٹی اور تم پانی میں گر گئے؟ کہ ایسا بھی کئی مرتبہ ہوا، 20 سال سے زیادہ مجھے کشتی چلاتے میں ہو گئی، تو ہوتا ہی رہتا ہے. مولانا نے کہا جب تم ڈوب رہے ہوتے ہو کبھی خیال آیا کوئی بچا سکتا ہے؟ کہ ہمیشہ خیال آتا ہے. مولانا نے فرمایا وہی خدا ہے جو دلوں کی گہرائیوں میں بس رہا ہے، وہی خدا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اب امام علیہ السلام نے توحید کو پہنچایا تو کس خوبصورت انداز سے، فطرت میں توحید. جو میں ایک ایک مجلس میں ایک ایک عقیدہ ثابت کروں گا کہ فطرت میں ہے، امامت فطرت میں ہے. آپ لوگ تو پریشان ہو رہے ہیں. امامت خدا کی قسم فطرت میں ہے. کوئی آیت روایت نہ بھی ہو تو عقل اور فطرت بتائے گی امام ہونا چاہیے. جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام. چلے میں ایک جلدی سے دلیل دے دیتا ہوں. سارے عقائد کو میں فطرت سے ثابت کرنے کی کوشش کروں گا. اب آیات کا تو سہارا کیونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے میں آیات پڑھتا رہوں گا ہر چیز پہ. تو گرامی کسی نے خود یہ حضرت ہشام ابن حکم جو امام کے شاگرد تھے، چھٹے امام کے، نوجوان تھے، 16-17 برس کے، جب امام کے شاگرد 14-15 برس کے تھے، 16-17 برس کے تھے جب شام چلے گئے دمشق. تو مفتی اعظم جو دمشق تھے، آپ کے ذہنوں میں ہے بنو امیہ کی حکومت تھی، تو اموی حکومت تھی. عمر جو ہے وہ ممبر پہ تھا 70 برس سے، اس کی عمر زیادہ تھی، اور مفتی سب سے بڑا گرانڈ مفتی، جو بھی اب آپ پاکستان میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، پاکستان میں اب اصطلاح کیا ہے، مفتی سب سے بڑا مفتی اعظم ہی کہتے ہیں. یہ عربی کا لفظ ہے. اکثر ممالک میں، مسلمان ممالک میں، عربی فارسی ممالک میں مفتی اعظم کہا جاتا ہے. مجھے بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی مفتی اعظم کہتے ہیں پاکستان. تو جو سب سے بڑے گرینڈ مفتی ہوں گے، اب میں نام نہیں کسی کا لوں گا بیچارہ پہ، تو اب وہ دمشق کے امویوں کے گرینڈ مفتی تھے، مفتی اعظم تھے. تو وہ ممبر پہ تھے اور انہوں نے کرتے کرتے کہیں کہہ دیا سلونی سلونی. بھائی جس بھی علی کے بغض رکھنے والے کا دماغ خراب ہوتا ہے نا، وہ سلونی کا دعویٰ کر دیتا. یہ علی کے علاوہ کسی کو زیب ہی نہیں دیتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ جیسے عمر نے کہا نا سلونی، جس نے جو پوچھنا پوچھ لو، اس سے پہلے کہ مجھے کہہ دو. حضرت ہشام کھڑے ہو گئے.
ابھی ان کی داڑھی بھی نہیں آئی تھی، جوان تھے، نوخے 16-17 برس کے. انہوں نے کہا سوچ لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کہہ تو رہا ہوں جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کہا بتاؤ تمہاری آنکھیں ہیں؟ کہا عجیب سوال کر رہے ہو، دیکھ بھی رہے ہو آنکھیں پھر پوچھ رہے ہو. کہا دیکھیں میں بچہ ہوں، میں بچکانہ سوال ہی کروں گا، اگر جواب دے سکتے ہیں تو جواب دیجیے، نہیں تو کہہ دیجیے آپ جاہل ہیں. اچھا اس کے علم پہ اور سوال آ گیا. کہا نہیں میں سوال کا جواب دینا جانتا ہوں. اچھا بتائیے آنکھیں ہیں؟ کہا ہاں. کہا بتائیے آنکھوں سے کیا کرتے ہیں؟ کہا آنکھوں سے دیکھتا ہوں. کہا بتائیے کان ہیں؟ آپ نے واقعہ سن کر صرف اشارہ کرو بہت تیزی سے. کہا کان ہے؟ کہا ہاں. کہا کانوں سے کیا کام کرتے ہیں؟ کہا سنتا ہوں. کہا ناک ہے؟ ہاں. کیا کرتے ہیں؟ کہا سونگھتا ہوں. زبان ہے؟ ہاں. کیا کرتے ہیں؟ کہا چکھتا ہوں اور بولتا ہوں. ہاتھ ہے؟ ہاں. کیا کرتے ہیں؟ کہا محسوس کرتا ہوں. کہا اب یہ بتائیے دماغ بھی ہے؟ کہنے لگے ہاں دماغ ہے. کہا بتائیے دماغ سے کیا کام کرتے ہیں؟ کہا جب ہاتھ محسوس کر لیں تو دماغ تصدیق کرتا ہے یہی محسوس کیا ہے جو محسوس کیا. توجہ. کہ جب زبان چکھتی ہے تو پھر دماغ تصدیق کرتا ہے یہی چکھا ہے جو چکھا ہے. توجہ. کہ جب آنکھیں دیکھتی ہیں تو مغز دماغ تصدیق کرتا ہے وہی دیکھا ہے جو دیکھا ہے، کچھ اور نہیں دیکھا. جو سنتا ہو دماغ تصدیق کرتا ہے. کہا اچھا تو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اتنے سے وجود میں یہ جو دماغ ہے امام کا کام کرتا ہے؟ کچھ لوگ پہنچ گئے. توجہ. مفتی اعظم سے گرینڈ مفتی سے ایک مرتبہ امر سے سوال کر لیا حضرت ہشام نے. کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اتنے سے وجود میں یہ جو دماغ ہے یہ امام کا کام کرتا ہے؟ کچھ دیر سوچتا رہا. کہاں کہہ سکتے ہو؟ کہ نہیں بتائیے کہہ سکتے ہیں ہے یا نہیں ہے؟ کہاں یہ جسم کے اندر جو دماغ ہے یہ امام کا کام کرتا ہے. کہا پھر تم یہ مان رہے ہو کہ اتنے سے وجود کو امام کی ضرورت ہے اور اس پوری کائنات کو امام کی ضرورت نہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. کہ تمہارے اتنے سے وجود کو امام کی ضرورت ہے اور اس پوری کائنات کو امام ہی کی ضرورت نہیں. اس نے فوراً سوال کیا تم ہشام تو نہیں؟ اب وہ تقیہ میں تھے تو ان کی جان کو خطرہ تھا. کہ یہ امویوں کی حکومت ہے، میں صادق آل محمد کا شاگرد ہوں. انہوں نے تقیہ میں کہا کہ نہیں میں ہشام نہیں. کہ تم اس کے دوست ہو؟ کہ نہیں میں اس کا دوست بھی نہیں ہوں. کہ دمشق کے رہنے والے ہو؟ کہ نہیں کوفے کا رہنے والا ہوں. کہ پھر تم ہی ہشام ہو. کہ آپ کو کیسے اندازہ ہوا؟ کہ یہ صادق آل محمدی اتنی سمجھ دے سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ اترا اور کہا کہ تم میری جگہ ممبر پہ بیٹھ کے جو دعویٰ کرو کہ لوگوں امامت کو مان لو. فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ امامت کو مانو. میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے گرام. میں نے کہا میں اب سارے عقائد شیعہ عقائد کو ثابت کروں گا فطرت سے، عقل سے، دلیلیں دوں گا انشاءاللہ. یہ جو خمسہ ہے میرا تو جانے گرام یہ تقاضا یہی ہے فطرت. توحید کو میں نے بھی پیش کیا، امامت کو، سارے عقائد پڑھوں گا لیکن آج ابھی سن لیجئے فطرت. اب اللہ کہہ رہا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی کبھی بھی خلقت میں تبدیلی نہیں آتی. تو یہ جو فطرت ہے کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس کو سپریس کر دیتے ہیں، اس کو دبا دیتے ہیں. توحید پہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسے دباتے نہیں، اللہ نہیں ہے نہیں ہے، یا یہ سارے کے سارے بت جتنے بھی ہیں. اب میں نام نہیں لوں گا بتوں کے، بتوں کو کیوں ترویج کروں اپنے ممبر سے. میرے جملے پہنچ رہا ہے بھئی؟ جسے لوگ بنا کے بٹھا دے وہ بت ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام. اب پہنچ گئے نا عزیزان کرام. جنہیں لوگ بنا کے بٹھا دیتے وہی بت ہوتے ہیں، جنہیں اللہ بناتا ہے وہ بت نہیں ہوتے. اور سب سے بڑی نشانی کیا، میں ایک نشانی کہہ کے نوجوانوں بچوں کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں. سب سے بڑی بت کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ مدد نہیں کرتا. جسے اللہ بناتا ہے وہ مددگار ہوتا ہے. میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے سلامت رہیں جو میرے جملوں کو سمجھ رہے ہیں. میں اشاروں میں آگے بڑھ رہا ہوں. لیکن فطرت میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا. یہ 5 دن میں پہلی مجلس ہے جس محبت سے آپ نے مجھے نوازا نا پہلے دن اس مجلس میں ممنون ہوں کہ میرا ساتھ چل رہا ہے مجمع. اب دیکھیں سب سے جو بنیادی چیز ہے فطرت، انسان جس پہ پیدا ہو، معاشرہ یا والدین اس کو سپریس کرتے، اس کو دباتے. نہیں توحید نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں، بچہ ماننے لگتا ہے. یہ ایسا ہی ہوتا ہے. اب ساری دنیا مانتی ہے، سائنس بھی مانتی ہے، سائنس بہت سے سائنسدان نہیں مانتے خدا، لیکن ساری سائنس مانتی ہے اولاد کی محبت فطرت میں. کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ پہنچ گئے. اولاد کی محبت فطری تقاضا ہے، یہ فطرت میں ہے. کوئی بھی دنیا کے ماں باپ ہوں گے اولاد سے محبت ہوگی. ہے ایسا؟ سائنس بھی مانتی ہے جانور کو بھی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اسے اپنے بچے سے اس کی بھی. توجہ، یہ نیچر میں ہے. ہر انسان، ہر جانور، ہر مخلوق کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے. توجہ. تو کیا
یہاں اسلام سے پہلے یہ جو عرب تھے مشرکین وہ اپنی بیٹیاں زندہ دفناتے تھے یا نہیں؟ کچھ لوگ پہنچ گئے، دفناتے تھے یا نہیں؟ جواب دیجئے، دفناتے تھے یا نہیں؟ دفناتے تھے۔ عزیزان گرامی وہ اپنی بیٹیاں زندہ دفنا دیتے تھے۔ اب فطرت میں اولاد کی محبت ہے، لیکن جب معاشرہ دبا دے محبت کو، جو مان رہے ہیں توجہ دلیل ہے عزیزان گرامی، فطرت میں اولاد کی محبت ہے لیکن پھر بھی لوگ بیٹیاں زندہ دفنا، کیوں؟ معاشرہ کہہ رہا تھا بیٹیاں دفنا دو، لیکن اگر سب دفنا رہے ہوتے تو عورتیں ہوتی ہی نہیں، کیونکہ بہت سو کی فطرت کہتی تھی اب نہ دفنا۔ اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں، وہ فطرت جگاتی تھی۔ حضرت یاسر نے کیوں مانا تھا؟ حضرت عمار نے جب کہا نا میں رسول خدا پہ ایمان لے آیا، تو ان کے ماں باپ نے کہا بیٹا توبہ کر، خبردار بتوں کو برا نہ کہنا، ہمارا خدا ایسا نہ ہو ناراض ہو جا۔ توجہ، اب وہ ان کے والدین ان سے لڑ رہے تھے، بیٹا حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ صحابی رسول، بہت جلیل، بہت بڑا نام ہے، پیغمبر کی حدیث ہے کہ 10 ایمان کے درجے، چھٹے ایمان کی حدیث ہے کہ 10 ایمان کے درجات، 10 کے 10 سلمان کے پاس، 10 میں سے 9 درجات ابو ذر کے پاس، 8 درجات مقداد، 7 عمار کے پاس۔ تو حضرت عمار یاسر عام آدمی نہیں ہے، 7 درجات ایمان کے پار کی۔ توجہ، تو حبیب خدا نے بھی ان سے فرمایا تھا نا، چھٹے امام نے کہا کہ جب ان سے فرمایا کہ ایمان کے اے عمار ستقتلک فئۃ الباغ، ایک باغی گروہ آپ کو قتل کر دے گا اور جو آپ کو قتل کرے گا ان پہ میں لعنت کرتا ہوں۔ جب پیغمبر لعنت کر رہے ہیں چلیں پریشان نہیں کرتا، جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام بھائی پیغمبر بھائی، اور یہ متواتر حدیث ہے، متواتر حدیث سمجھتے ہیں؟ توجہ، احاد یعنی جس کی صرف ایک سند ہو، متضافر متضاعف، متواتر 10 یا اس سے زیادہ جس کی سند ہو، جسے رد نہیں کر سکتے، 10 یا اس سے زیادہ صحابی کہہ رہے ہیں پیغمبر نے کہا تھا، میں نے سنا تھا، یہ حدیث متواتر ہے، ستقتلک فئۃ الباغ، باغی گروہ تجھے قتل کرے گا۔ صفین میں شہادت ہوئی، عمار علی کی طرف سے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کہا ہے، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے تو صرف حدیث کو پڑھا، حدیث بھی نہیں پڑھ سکتے کیا پاکستان میں؟ جانے گرامی سرور کائنات نے فرمایا ستقت، اے عمار آپ کو باقی گروہ قتل کر دے۔ اب حدیث نبوی یہ تھی کہ اے عمار ایمان کے 7 درجات آپ نے پا لیے، 7 کتنے؟ 10 میں سے 7، جیسے سیڑھیاں بے منزلت السلم، سیڑھی پرانے زمانے میں ہوتی، اب تو یہ جیسے بیٹھنے کی جگہ بن گئی، پرانے زمانے میں چھت پہ چڑھنے کے لیے ایک سیڑھی ہوتی تھی، جیسے آج لکڑی کی ہوتی ہے یا میٹل کی بھی ہوتی ہیں، ایلومینیم وغیرہ کی بن گئی، تو بے منزلت السلم، پیغمبر کی حدیث چھٹے امام کی کہ بے منزلت السلم، تو 7 درجات حضرت عمار نے پار کیا، 8 جناب مقداد، 9 حضرت ابو ذر نے، اور حضرت سلمان نے 10 کے 10۔ تو جناب سلمان سے فرمایا پیغمبر نے کہ آپ 7ویں درجے پہ ہیں، تو مولا علی نے کہا بھی آپ اس جنگ میں شہید ہوں، 93 برس کے تھے حضرت عمار یاسر، عمار ابن یاسر، ان کے والدین اسلام کے پہلے شہید ہیں، یاسر و سمیہ۔ توجہ سے سن لے گا، جلد اشارہ کر رہا ہوں۔ تو حضرت عمار سے مولا نے فرمایا کہ عمار آپ صفین میں شہید ہوں گے، 93 برس کے تھے۔ مولا کے آج کل آپ لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پی اے، پرسنل اسسٹنٹ، کرتے ہیں پاکستان؟ ہاں ہوں کر لیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جو سارے خط، یہ بھی میں نے خط لکھا، یہ خط پہنچا دینا، یہ لکھ دو، یہ تو حضرت مولا کائنات کے ایلچی حضرت عمار تھے، ان کے پرسنل اسسٹنٹ تھے۔ عمار یہ میں نے خط لکھا، فلاں پہنچا دو، گورنر میں نے اپوائنٹ کیا ان کو بھیج دو، جو بھی نصب و عزل کرتے تھے اس کو میں نے معزول کر دیا، انہیں بتا دو۔ میں نے تو نام بھی نہیں بتایا کہ مولا نے کسے کسے معزول کیا، حضرت عمار کے ذریعے سارے کام ہوتے تھے، ان کو یہ خبر کر دو۔ تو حضرت عمار بہت مولا کے قریبی ترین افراد میں سے تھے، اور ابھی میرے منہ سے نام نکل گیا۔ شام والے نے ایک مرتبہ کہا تھا جب حضرت مالک اشتر کو زہر دلوایا نا، تو اس نے کہا کہ علی کے 2 ہاتھ تھے، میں نے دونوں کاٹ دیے۔ تو پوچھا لوگوں نے کہ کون کون؟ کہا عمار اور مالک اشتر، یہ علی پہ جان قربان کرتے تھے، میں نے دونوں علی کے جو قریبی ترین لوگ تھے میں نے شہید، میں نے مار دی۔ وہ تو کہتا تھا مار دی، میں کہہ رہا ہوں شہید کی۔ تو حضرت عمار یاسر، سن لیجئے جملہ، حضرت عمار یاسر کو مولا نے کہا اے عمار آپ صفین کی جنگ میں شہید ہو جائیں گے۔ تو جناب عمار کھلکھلا اٹھے، یعنی بہت زیادہ خوش ہوئے کہ میری شہادت ہوگی۔ تو لوگوں نے پوچھا، مولا نے ایک مرتبہ جملہ کہا کہ نہیں عمار، پیغمبر نے شہادت حساب کر کے فرمایا تھا، نہیں ہے مجمع۔ کہا مولا میں نے کچھ نہیں کہا، کہا نہیں، دل میں تو سوچا تھا۔ لوگوں نے جناب عمار سے پوچھا بات کیا تھی؟ کیا جب مولا علی نے مجھ سے کہا نا کہ میں شہید ہو جاؤں گا تو میرے ذہن میں اچانک خیال آیا اگر سلمان تک نہیں پہنچا تو ابو ذر اور مقدار تک تو پہنچ ہی جاؤں گا، کیونکہ شہادت ملنے والی ہے۔